ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ 2019 میں پانی میں موجود ستون دریا میں پانی کی مقدار یا اس کی سطح کی نشاندہی کرتے ہیں، جو اگلے 2 سالوں میں مسلسل خشک ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ہے دریائے فرات، اور اس کا خشک ہونا آرمیجڈون کی جنگ کا آغاز ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی آخری جنگ۔ یہ وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو ہر طرح سے پورا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو، جس کے لیے لوگ لڑیں گے۔ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ وہ زندہ رہا ہے اور سونا حاصل کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا، اس لیے اس وقت جو بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم حدیث قیامت کے قریب ہونے کی ایک اہم علامت پیش کرتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق دریائے فرات، جو زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی خشک ہوگا، جلد ہی خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات پر ہونے والی لڑائی 2 گروپوں کو مکمل طور پر الگ کر دے گی۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرات کا مطلب ہے خالص پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا خلیج فارس تک جاتا ہے۔ دریائے فرات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے مختلف مذاہب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ دریائے فرات کا ذکر یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ملتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق نوح کی کشتی دریائے فرات کے کنارے پر ٹھہری تھی۔ عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریائے فرات کے کنارے بہت سے معجزات دکھائے، اور اسلام میں دریائے فرات کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا بھی اسی دریائے فرات سے نکلی ہوئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس دریا کے کنارے پر شہید کیا گیا تو اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ اس لیے روایات میں اس دریا کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ دریا ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا خلیج فارس کے قریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں شط العرب کہا جاتا ہے۔ یہ ایران اور عراق کی سرحد ہے۔ دجلہ اور فرات کے دریا اس خطے کی زمین کو زرخیز بناتے ہیں، اور یہ سرزمین میسوپوٹیمیا کہلاتی ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، اور پوری تاریخ میں یہاں مختلف تہذیبیں پروان چڑھتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیم دارالحکومت کی بنیاد بھی دریائے فرات کے کنارے رکھی گئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس و بابرکت دریا ہے جس میں جنت کا پانی ہے۔ یہ پانی سدرۃ المنتہا نامی ایک بڑے درخت کی جڑوں سے آتا ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ آج سائنسی طور پر یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان سے زمین تک کیسے سفر کرتا ہے، کیا کسی میڈیم یا پائپ کے ذریعے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید مستقبل میں ہم اس کی سائنس بھی دریافت کر لیں گے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا ایک پہاڑ یہاں سے دریافت ہونے والا تیل ہوگا۔ کچھ لوگ دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں میں پائے جانے والے پراسرار شہر کا موازنہ سونے کے پہاڑ سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ جون 2022 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ عراق میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی کے 6 سال بعد 3500 سال پرانی بستی دریافت ہوئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد نمودار ہونے والی یہ بستی 1275 سے 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی اور زلزلے سے تباہ ہو گئی تھی۔ بابل کا شہر، جو دنیا کا پہلا شہر تھا، میسوپوٹیمیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، تاہم یہ اب کھنڈرات میں ہے۔ دریائے فرات کے کنارے بغداد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بابل انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی کے ساتھ یہ شہر حضرت مسیح سے 4000 سال قبل کی تحریروں میں ملتا ہے۔ تورات کے مطابق جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو آدم اور حوا بابل میں رہتے تھے۔
اور حابیل اپنے خاندان کے ساتھ بابل کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا اور اس جگہ کا نام بابل رکھا گیا، یعنی علیحدگی والا شہر۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تو حابیل کی اولاد بڑی اور پہاڑوں سے اتری، جس سے بہت فساد ہوا، تاہم ان میں اچھے لوگ بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں بابل جیسی زمین دے جس میں سے ایک دریا بہتا ہے۔ جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے اس جگہ کا نام بابل رکھا۔ کچھ لوگ شہر کے کھنڈرات کا موازنہ سونے کے پہاڑ سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھنڈرات آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے سونے کی کان ہے، تاہم معاملہ یہ نہیں ہے۔ شہر کی دریافت ایک اہم آثار قدیمہ کی دریافت ہے، لیکن اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے نہیں ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک سنگین ماحولیاتی مسئلہ ہے جس کے خطے کے لیے دو رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ دریا زراعت، آبپاشی اور پینے کے پانی کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ دریا ہے۔ ترکی اور شام نے دریائے فرات پر کئی ڈیم بنائے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پانی کی سطح مسلسل گر رہی ہے۔ دریا پر پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے دریا کے بہاؤ کو مکمل طور پر روک دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کی سرحد کافی حد تک سوکھ گئی اور یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ یہ شہر پرانی حکومتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، اس لیے کچھ لوگ امید کرتے ہیں کہ شہر کے نیچے سونے کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور زلزلے کے بعد یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور یہ پتھر اس کے نیچے دب گئے۔ اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے چٹانوں سے سونا بہت کم مقدار میں نکلتا ہے، جس سے اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کرنے کے لیے بنیاد بنایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب تک کہیں سے بھی سونے کے پہاڑ یا بڑی مقدار میں سونا یا دریائے فرات سے خزانے کی دریافت کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق دریا کو پہلے مکمل طور پر خشک ہونا ہے، جبکہ اس میں ابھی کچھ پانی باقی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ مکمل طور پر سوکھ جائے اور ہمیں سونے کا کوئی پہاڑ ظاہر ہو، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کو اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور اللہ خود اس پہاڑ کو تلاش کیے بغیر ظاہر کر دے، اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد ایک ایسی جنگ شروع ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک پرندہ زمین پر اترنے کی کوشش کرے گا، لیکن زمین پر جا بجا لاشیں ہوں گی، اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اڑتا رہے گا۔ اڑتے اڑتے وہ تھک کر گرے گا، اور وہ گرے گا بھی ایک لاش پہ۔ ناظرین، اگر دریائے فرات اپنی موجودہ شرح سے خشک ہوتا رہا تو امکان ہے کہ یہ 1-2 سال کے اندر خشک ہو جائے گا۔ ناظرین، اہل علم کے نزدیک اس بات کا خلاصہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں موجود سونے کا پہاڑ کیا سونے کا پہاڑ ہی ہے یا وہاں سے نکلنے والا کوئی تیل۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ اب ہوگا یا چند سالوں میں، اس کا علم خدا کے پاس ہی ہے۔ لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔